ناظرین مختلف خبریں ہیں، ان پہ تبصرے اور تجزیے بھی ہوں گے اور کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے۔ شہباز گل صاحب از ون پرسن، چاہے وہ ٹویٹس پہ ہو یا ٹاک شوز کے اندر ہو، سب سے زیادہ جارحانہ کھیل وہ کھیلتے ہیں۔ تو آج بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ایسا جارحانہ پلیئر جو ہے وہ ڈیفینسو شاٹس کھیل رہا ہے، تو اٹ لک ریئلی اسٹرینج۔ یہ وزارت اعلیٰ اور یہ نئی حکومت جو ہے یہ 3.5 ارب روپے میں بکی ہے۔ جہانگیر ترین کے کیمپ میں میری آج بات ہوئی ہے۔ جہانگیر ترین کیمپ کے ایم این ایز اپوزیشن کے ساتھ ووٹ کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین مختلف خبریں ہیں، ان پہ تبصرے اور تجزیے بھی ہوں گے اور کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے۔ کہاں سے آغاز کریں؟ آئیے ذرا سب سے پہلے قاف لیگ کے کیمپ میں چلتے ہیں، کیونکہ وہاں سے آج کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور قاف لیگ کی جانب سے جو ٹکرز چلوائے گئے ہیں، جو بیانیہ سامنے آیا ہے، وہ جناب بیسکلی مونس الہی صاحب کی جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہے آج کی، اور اس ٹویٹ کے اندر یہ بیسکلی یہ ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی اور ساتھ ہی ساتھ ٹویٹ کے اندر لکھا ہے فار جنریشنز our family has always honored commitments met عمران خان پی ٹی آئی صاحب with اسد عمر صاحب agreeing on working together for Pakistan's betterment۔ تو اس کے اوپر مختلف چینلز کی جانب سے جو ہے وہ یہ چلوایا گیا کہ جی مونس الہی صاحب نے جو ہے وہ قاف لیگ کی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے کہ قاف لیگ اب کس طرف جائے گی۔ تو کافی حد تک مطلب یہ چیز جو ہے چلائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے اندر اب دو پرابلمز ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مونس الہی صاحب ایک اس قسم کا بیان دے چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک تقریب تھی جس میں عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مونس الہی صاحب جو ہیں وہ سٹیج کے اوپر آئے تھے اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جی آپ جا کے بتا دیں اپنے لوگوں کو کہ گھبرانا نہیں ہے، ہماری تو ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، تو کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے بھی یہی سمجھا کہ جی بس بات ختم ہو گئی، اب تو کوئی ایسی کوئی پرابلم والی بات ہی نہیں ہے، قاف لیگ نے واضح طور پر اپنا اعلان کر دیا۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر قاف لیگ کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا اور یہ کہا گیا کہ جی سب کچھ ہم نے پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ہم نے ان کو اس بات کا اختیار دے دیا۔ اچھا، اب اگر میں اس بات کے ساتھ چلوں کہ یہ سلسلہ ابھی بھی اسی طرح جاری ہے، کیونکہ کل تک کی اطلاعات کے مطابق بھی یہی چل رہا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب کو ہم نے اختیار دے دیا۔ اب اگر پرویز الہی صاحب کو یہ اختیار دے دیا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے آج جب میڈیا سے گفتگو کی تو پرویز الہی صاحب نے ایک بات تو یہ کہی کہ جی میری جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی آج کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جی تحریک عدم اعتماد پر ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ حکومت نے باہر آ کے سب کچھ کہا کہ جی انہوں نے پورا یقین دلا دیا اور قاف لیگ نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آج اچھا یہ جو گفتگو ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ اگر آپ اس کا ٹائم دیکھیں تو یہ شام کے 5:32 پہ ہے، اور اس کے بعد اگر آپ مونس الہی کی ٹویٹ دیکھیں تو یہ 7 بجے ہے۔ یہ دونوں میں تقریباً کو 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اب میں جو یہ سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے، نارملی یہ ہوتا ہے، یہ سیاست کے اندر ہوتا ہے، اس کو ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا، یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے، جب آپ دونوں سائڈز پہ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک بندے کی آپ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ یار آپ نے اس طرف کھیلنا ہے، اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں آپ اس طرف آپ نے کھیلنا ہے۔ یہ تمام پارٹیوں میں ہوتا ہے، یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے، نون لیگ میں بھی ہے۔ مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ قاف لیگ فی الحال یہ کر رہی ہے۔ آبویسلی ان کا جھکاؤ لیفٹ رائٹ جاتا رہتا ہے، لیکن فی الحال جو مونس الہی نے بات کہی ہے کہ جی ایگریڈ آن ورکنگ ٹوگیدر فار پاکستانز بیٹرمنٹ، یہ امپریشن، یہ وہی والا امپریشن دے رہے ہیں جو انہوں نے پہلے دیا تھا۔ جبکہ چودھری پرویز الہی نے ایک تو یہ کہا کہ جی ہماری تو طریقے عدم اعتماد پہ بات نہیں ہوئی، اور دوسری بات انہوں نے ساتھ یہ بھی کہی کہ جی ابھی وہ جو اپوزیشن کی ہنڈیا ہے اس میں ابھی چیزیں ڈالی گئی ہیں، ابھی اس میں پہلا ابال آئے گا تو پھر دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹا یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی بس ہم نے اکٹھے چلنا ہے، والد صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جی ابال آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ پھر کیا دیکھنا ہے؟ پھر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے کچھ دیکھنا ہے، پھر تو آپ کے صاحبزادے نے جو اناؤنس کیا ہے بات تو پھر وہی ختم، بات تو ختم ہو جانی چاہیے۔ تو مجھے ابھی بھی فیل ہوتا ہے کہ قاف لیگ جو ہے نا وہ ایکچولی دونوں سائڈز پہ کھیل رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ بہتر ڈیل جو ہے وہ کہاں سے مل جائے۔ اچھا، اب اس چیز کا تعلق جو ہے
اس چیز کا تعلق ایک ایسے ریومر کے ساتھ ہے جو پچھلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے اندر اسلام آباد اور لاہور کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب وہ کر سکتے ہیں یا وہ کر گزریں گے جو پچھلے 3 سال سے ہر قسم کے پریشر کے باوجود انہوں نے نہیں کیا. اور وہ کیا ہے کہ جس وزارت اعلیٰ کی بات ہو رہی تھی پنجاب کی، کیا وہ وزارت اعلیٰ وہ پرویز الہی کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اب اس کے اندر یہ ڈسکشن، یہ آپشن کیوں فلوٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت یہ سیاسی سرکلز کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر وہ وزارت اعلیٰ نون لیگ نہیں دیتی تو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کو بچانے کے لیے، اسلام آباد کے قلعے کو بچانے کے لیے بے شک پنجاب کا قلعہ جو ہے وہ کاف لیگ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ آپشنز مختلف سیاسی حلقوں میں ڈسکس ہو رہا ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ اس بات کے اوپر کوئی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اگر یہ چیز ہے تو پھر یا میں نے وہی بات کہی تھی کہ کاف لیگ کو بہت اس وقت وزارت اعلیٰ کی ضرورت ہے، وہ چاہتی ہے کہ وزارت اعلیٰ ہمیں مل جائے. تو اگر تو وہ اس بات کے اوپر تیار ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حکومت کے کیمپ میں جائے گی. ایک بات. اب آ جائیں ایک اور بات کی طرف، کیونکہ نمبر گیمز کی بات ہو رہی ہے. جہانگیر ترین کے کیمپ میں میری آج بات ہوئی ہے، اور کیونکہ نمبرز کی بات ہو رہی ہے، اب ایک ایک نمبر جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. ایک تو میں نے سب سے پہلے پوچھا کہ جہانگیر ترین صاحب کی اس وقت طبیعت کیسی ہے، تو ان کے بارے میں اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ جی ڈاکٹرز نے جو ہے وہ بڑا ان کو پازیٹیو فیڈ بیک دیا ہے اور ہی از فیلنگ مچ بیٹر ناؤ. فون کے اوپر بھی بات چیت کر رہے ہیں، وہاں سے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کی بات چیت ہو رہی ہے. ہی از ایکٹیو ناؤ. واپسی کا فی الحال ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا کہ ان کی واپسی کب تک ہوگی. البتہ ایک چیز جو مجھے بتائی گئی ہے، میں دوبارہ ود دس ڈسکلیمر کی آج تک کی بات ہے بھائی، یہ سیاست کے اندر روزانہ کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن آج تک کی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کیمپ کے 5 MNAs اپوزیشن کے ساتھ ووٹ کریں گے. 5. The number is 5. میرے اب یہ جو 5 کی جب میں نے بات، اب یہ اپوزیشن کیمپ کی بات ہو رہی ہے، نہ نون لیگ کی بات ہو رہی ہے، نہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، میں اپوزیشن کیمپ کی بات کر رہا ہوں. اور 5 میں نے جب یہ سوال کیا، میں نے کہا جی 5 تو نہیں، ان کو تو زیادہ چاہیے، ان کو تو کم از کم 13 چاہیے حکومت کو. اگر انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت، عمران خان صاحب کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موشن جو ہے اگر اسے پاس کرنا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی انہوں نے اس کے علاوہ بھی ڈیلیں کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی JKT کیمپ کے علاوہ بھی انہوں نے مختلف لوگوں سے ڈیلیں کی ہوئی ہیں. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ آج کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں شہباز گل صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، اور ان سے کوشچننگ ہو رہی تھی کہ بھئی کدھر کھڑی ہوئی ہے حکومت، کیا سچویشن ہے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی بات یہ ہے کہ عمران خان نے جتنی کوشش کی ہے، جتنی محنت کی ہے، اور جو کچھ بھی کیا ہے، تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمارے پاس جتنا مینڈیٹ ملا تھا ہم نے اس کے مطابق بھرپور کام کیا ہے. اب اگر اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنا جتنا کام کرنا تھا کر لیا. اب کاشف عباسی صاحب نے، اور میں بھی چونکہ پروگرام دیکھ رہا تھا، مجھے بھی یہ محسوس ہوا، اور کاشف عباسی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی آپ کی باتوں سے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ جنگ ہارنے والے ہیں، یا آپ کو خود یہ فیل ہو رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جانی ہے. انہوں نے بڑا اس کو کہا کہ نہیں 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 نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں وہ بات نہیں کر رہا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے رؤوف کلاسا صاحب سے بھی یہ پوچھا، کاشف عباسی صاحب نے، کہ جی یہ ان کی باتوں سے تو واقعی اس طرح لگ رہا ہے. جبکہ شہباز گل صاحب از ون پرسن جو اس پوری پاکستان تحریک انصاف کی لاٹ میں سے سب سے جارحانہ اگر کوئی کھیلتے ہیں، چاہے وہ ٹویٹس پہ ہو یا ٹاک شوز کے اندر ہو، سب سے زیادہ جارحانہ کھیل وہ کھیلتے ہیں. تو آج بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ایسا جارحانہ پلیئر جو ہے وہ ڈیفینسو شاٹس کھیل رہا ہے اور ہر بال کو ٹپ 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 کر رہا ہے. تو اٹ لک ریئلی اسٹرینج. اب پتہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے ایک بندے کا کسی نہیں دن ہوتا نا، بندہ اگر ویسے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے تو نہیں دل کر رہا ہوتا ہے. اینی ویز، تو ایک تو یہ بات تھی. اچھا، دوسرا ایک اور بہت بڑا جو اسکینڈل آیا ہے سامنے، اور وہ اسکینڈل کسی اور کی طرف سے نہیں آیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے سابق صدر اور ان کے معاون خصوصی جو اب استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا.
یار محمد رند جو ہیں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کے معاون خصوصی ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے معاون خصوصی ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو تو سلیم صافی صاحب کو دیا تھا, اس کے علاوہ انہوں نے عادل شاہ صاحب ڈان کے اوپر ہوتے ہیں ان کو بھی انٹرویو دیا, اور حیران کن انہوں نے انکشافات کیے ہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ اس کو پروف کس طرح کریں گے, کیونکہ اس کو پروف کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بلوچستان کی حکومت کے اندر تبدیلی آئی ہے, عبدالقدوس بزنجو صاحب نے جو آ کے وزارت اعلیٰ سنبھالی ہے جام کمال صاحب سے, یہ وزارت اعلیٰ اور یہ نئی حکومت جو ہے یہ 3.5 ارب روپے میں بکی ہے. اب یہ بہت بڑی ایکوزیشن ہے. انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ باقی ساری وزارتیں اور باقی سب کچھ جو ہے وہ بھی سب کچھ بکتا ہے, بلکہ بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ گریڈ 7 تک کی ملازمت جو ہے وہ بھی بکتی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ ان سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اسلام آباد کے اندر ایک شخصیت ہے جو فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتی ہے, اس نے جو ہے وہ یہ کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا نام میں ابھی نہیں بتا سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ. اب میرا یہ پوائنٹ یہ ہے, یہ بہت بڑی ایکوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کے اوپر, اور اس کے لیے یار محمد رند صاحب کو جو ہے وہ بہت بڑا مطلب کسی مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ اور کچھ نہیں تو عبدالقدوس بزنجو صاحب بھی ان کے اوپر ہی مقدمہ کر سکتے ہیں ڈیفیمیشن کا, کہ بھئی آپ کے پاس اس کا پروف کیا ہے, کیونکہ سنی سنائی بات کے اوپر جو ہے وہ آپ اس طرح کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے, اور وہ بھی 3.5. یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سکینڈل ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پورے صوبے کی حکومت کے اوپر یہ لگایا جا رہا ہے, یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ 3.5 ارب روپے میں بک گئی ہے. 3.5 ارب روپے میں. تو آئی ہوپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت بھی ہوگا ان کے پاس, یار محمد رند صاحب کے. ویسے تو میں نے آپ کو اس کی ہسٹری اپنے کل کے اپنے ویلاگ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کے پاکستان تحریک انصاف سے ویسے ہی اختلافات بڑی دیر سے چل رہے تھے. بیچ میں ان کے ساتھ معاملات کو طے بھی کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو اسی لیے معاون خصوصی بھی بنایا گیا. یہی سوچا جا رہا تھا کہ معاملات جو ہے وہ جلدی حل ہو جائیں گے, لیکن وہ حل لگتا ہے کہ نہیں ہوئے ہیں, جس کے بعد جو ہے یہ سارے انکشافات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب آج آصف علی زرداری صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہاں پہنچے, اور انہوں نے وہاں پہ ان کی جو آپس میں ملاقات تھی, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ ساتھ موجود تھے. اور مولانا صاحب نے جو بات کہی تھی 48 گھنٹے کی, اس میں ابھی بھی جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے, کیونکہ کئی ایسے معاملات جو ہیں وہ ابھی بھی ریزالو نہیں ہوئے ہیں. اس میں ایک بات جو مجھے جو پتہ لگی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر کئی لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ اسپیکر کے خلاف لائی جائے, جبکہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے. اور میں اس کے اوپر پہلے بھی ویسے بات کر چکا ہوں, بٹ جسٹ فار دا سیک آف ریفرنس میں بتا دوں کہ اسپیکر کے خلاف اگر یہ عدم اعتماد آتی ہے تو ایک تو وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگی, اور دوسرا اس میں کوئی بھی اگر اسپیکر کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو پتہ نہیں لگے گا کہ کس نے ووٹ کیا ہے, کیونکہ وہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا, تو اس پہ ڈیفیکشن کی کلاس بھی نہیں لگے گی. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف آپ تحریک عدم اعتماد پہلے لے کر آتے ہیں, اور اگر اس کے اوپر فلور کراسنگ ہوئی پاکستان کے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ کریں گے, انہوں نے اگر ووٹ کیا تو 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ کیا, اور ڈیفیکشن کی کلاس جو ہے پھر اس کے بعد ایکٹیویٹ ہوگی. لیکن قانونی طور پر اس کا حل یہ ہوتا ہے, اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ووٹ تو ہو جائے گا, اسپیکر اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرنس بھیجے گا ٹو دی الیکشن کمیشن کہ جی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور اب ان کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیا جائے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف مثال کے طور پہ اس میں پرابلم کیا ہے کہ اسپیکر کے خلاف اگر آپ عدم اعتماد لے کر آتے ہیں اور اس کے اندر اگر اپوزیشن کو شکست ہو گئی, یہ بھی ممکن ہے کیونکہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا اس امکان کو, کہ اگر اس کے اندر اسپیکر کے اس کے اندر اپوزیشن کو شکست ہو گئی تو پھر اگلا جو مرحلہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لانے کا وہ ویسے ٹھوس ہو جائے گا, اس کے بعد اپوزیشن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا بیچنے کے لیے. تو مسلم لیگ نون کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ساتھ ہی ساتھ JUFA کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ سب سے پہلے لانی چاہیے. اس ساری ڈسکشن میں بائی دا وے
شہباز شریف بھی جو ہے وہ بیچ میں اس ڈسکشن کے اندر شامل تھے. ابھی تک البتہ جب تک یہ وی لاگ ریکارڈ ہو رہا ہے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. اگلے وی لاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.